اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ بہارستانی اردو کی 7ویں کتاب، موضوع ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس کا نام ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 53 کھولیں، اور جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ کل کی کلاس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جس میں ہم نے یہ جانا کہ جو حاجی تھا، حاجی کے بارے میں ہم نے کل جانا کہ حاجی ایک کتوں کی ایک اعلیٰ نسل سے ہے اور جو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس سے آگے یعنی کہ سبق کا اگلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، حاجی 20 نومبر 1923 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلہ ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدیابرو کے ہاتھ بھیج دیا۔ ڈاکٹر بروڈو کیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوبی مغربی حصے میں شیبویا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور حاجی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ حاجی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا، اور اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ تو پیارے بچوں، حاجی کے بارے میں جیسا کہ ہم نے جانا کہ حاجی 20 نومبر 1923 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ اب یہ چھوٹا سا پلہ یعنی ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدیابرو کے بھیج دیا، یعنی کہ اس کے مالک نے ایک ڈاکٹر کو یہ بھیج دیا۔ تو ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، ایز پروفیسر کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو کے جنوبی مغربی حصے شیبو ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ تو یہ کہاں پہ رہتے تھے؟ جنوبی مغربی حصے میں شیبو ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز کہاں جاتا تھا؟ اسٹیشن تک جاتا تھا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر کہاں چلے جاتے تھے؟ جیسے کہ یونیورسٹی چلے جاتے تھے، اور حاجی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا تھا، اور شام کے وقت جب وہ واپس آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ واپس لوٹتا تھا، یعنی کہ ان کے انتظار کرتا تھا، ان کا استقبال کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور پھر معمول کے مطابق وہ ان کے ساتھ گھر واپس آتے تھے، اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا، یعنی کہ کبھی اس کے معمول میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، یعنی کہ اتنا وفادار تھا کہ وہ پورے دن انتظار کرنے کے بعد شام کو ان کے ساتھ ہی لوٹتا تھا۔ تو اسی طرح ایک دن ان کی طبیعت ڈاکٹر برو کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں پر پھر وہیں سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جو حاجی تھا وہ اپنے معمول کے مطابق صبح آتا اور شام تک بیٹھتا اور شام کو پھر چلا جاتا۔ یعنی کہ یہاں ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کتے کے اندر بھی ایک ہمدردی یعنی کہ وفاداری کی جو اس نے یہ لو دکھائی کہ اس کے اندر بھی وفاداری ہے۔ تو اس کے بعد شام تک وہ یہیں اسٹیشن پہ بیٹھا رہتا تھا اور شام کے وقت پھر منہ لٹکائے واپس یعنی کہ پریشان ہو کر واپس چلا جاتا تھا۔ تو اس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ پیارے بچوں ایک کتے کا حال ہے کہ اس کے اندر کتنی وفاداری ہے، تو انسان کے اندر کتنی وفاداری ہونی چاہیے۔
تو پیارے بچوں آج بس اتنا ہی، تو باقی جو اس کا حصہ ہے اس سبق کا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔